Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture we have discussed the basic concepts of processes and software processes. We have also discussed few examples of software processes. In this lecture we will talk about requirement engineering processes. We will also discuss different steps and activities involved in the software requirement engineering processes. Let us start requirement engineering process. What is the requirement engineering process? Requirement engineering process is an organized set of steps or activities used for developing software requirements. Which process to be used? As there are a number of processes that can be used in requirement engineering phase. लेकिन अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने किस वक्त कौन से प्रोसेस को यूज करना है. सो टू डिसाइड which process should be used when, there are a number of parameters which includes application domains, people involved in the requirement process, and the organization who are developing the requirements. एप्लीकेशन डोमेन, हर डोमेन की अपनी ही रिक्वायरमेंट होते हैं और हर प्रोसेस हर डोमेन में हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो डोमेन में हमारे साथ बैंकिंग सिस्टम आ सकते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम आ सकते हैं, वेब बेस एप्लीकेशन आ सकते हैं. तो इन्हीं बेस पे हमने डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोसेस को यूज करना है. सेकेंडली, which people are involved in the requirement engineering process. हमने ये देखना है कि what are the stakeholders involved in this process or requirement engineering activity. And thirdly, the organization developing the requirements. ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं कि उनके पास कौन कौन सी एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को सेलेक्ट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग processes. Generic activities which are common to all processes are requirement illustration, requirement analysis. कि रिक्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ये भी हमारे साथ एक एक्टिविटी है. रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, these are the some common activities which involved in almost all processes. What are the inputs and output of requirement engineering process? हर प्रोसेस के कुछ इनपुट्स होते हैं और उन इनपुट्स की बेस पे वो हमें कुछ आउटपुट्स देते हैं. तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो क्या है? एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो करंटली जो सिस्टम रन कर रहा है उनकी इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स नीड्स के स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, डोमेन इंफॉर्मेशन. ऑल दीज आर इनपुट्स टू द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड based on these inputs the requirement process generates outputs like agreed requirements, system specification, system models. यानी इनकी आउटपुट क्या है? इसी इनपुट को यूज करके वो हमें क्या देते हैं कि एग्रीड रिक्वायरमेंट्स क्या है. मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान हमने ये फाइनलाइज करना है कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इस सिस्टम में होनी चाहिए. इसमें है सिस्टम स्पेसिफिकेशन, जो हम सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं और सिस्टम मॉडल्स को जनरेट करते हैं. So these are the inputs and outputs of requirement engineering processes. Linear model हमारे साथ क्या है
کہ اس میں ہم لینئرلی موو کرتے ہیں، مطلب ہم نے ریکوائرمنٹ ایلسٹریشن کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے۔ ریکوائرمنٹ ایلسٹریشن کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ریکوائرمنٹ انالیسز اینڈ نیگوشیشن فیز کی طرف جاتے ہیں۔ ریکوائرمنٹ انالیسز اور نیگوشیشن کی کمپلیشن کے بعد ہم ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کی طرف جاتے ہیں، اور ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کے بعد ہم ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں۔ ریکوائرمنٹس کو ایک فارمل ڈاکومنٹ کی شکل میں لکھنا ہے۔ جب ہم ریکوائرمنٹس کو ایک فارمل ڈاکومنٹ کی شکل میں لکھتے ہیں تو پھر ان ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور ریکوائرمنٹ کی ویلیڈیشن کے بعد ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کو ہم ایز اے ایگریڈ ریکوائرمنٹ یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم کسی بھی اسٹیپ کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے دوسری اسٹیپ پہ نہیں جاتے، مطلب ہم لینئرلی موو کرتے ہیں، پہلے ایک اسٹیپ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم فائنل اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اسپائرل ماڈل کو دیکھ لیں تو اسپائرل ماڈل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے جو ایگزسٹنگ ریکوائرمنٹ ہے اسی کی بیس پہ ہم ریکوائرمنٹ انالیسس اور نیگوشیشن کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن کرتے ہیں، اور یہ جو سرکل ہے جاری رہتا ہے۔ جب ہم ریکوائرمنٹ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ریکوائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں، مزید ریکوائرمنٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کی انالیسس اور نیگوشیشن ہوتی ہیں، پھر ان کو ریکوائرمنٹ کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں اور پھر ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو اس ٹائپ آف ریکوائرمنٹ ماڈل کو ہم اسپائرل ماڈل کہتے ہیں۔ یہ جو ڈفرینٹ ماڈل ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں سسٹم کی، وہ ان کی ریکوائرمنٹ پہ، ان کے نیچر پہ۔ اگر ہمارے پاس انیشیل سٹیجز میں سارے ریکوائرمنٹس اویلیبل ہو تو ہم لینئر ماڈل کو یوز کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا کمپلیکس سسٹم ہے یا نیو سسٹم، ہم ایک ایسا نیو سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یوزر کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ انیشیل سٹیج پر ہی ہمیں سارے ریکوائرمنٹ بتا سکے، تو ان کے لیے پھر ہم نے نان لینئر ماڈلس کو یوز کر رہے ہیں، جس میں ایک ہمارے ساتھ ہے اسپائرل ماڈل۔ اس کے ساتھ ہم اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویل سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔ اللہ حافظ۔